بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليكم وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 62 تک کا درس ہو چکا ہے۔ پردے پر بڑی تفصیل سے مسلسل آیت نمبر 57 کے بعد سے خصوصاً 59 کی جو آیت حجاب سے بھی معنون ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہماری بہو بیٹیوں کو، عورتوں کو عزت و آبرو کی حفاظت کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ آج بالکل عنوان بدلتے ہوئے چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں غوث پاک تمہیداً 2 لائن پر ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑا اہم عقیدہ جو مشہور عقیدہ سورہ لقمان کے ذریعے سے، سورہ لقمان کی لاسٹ آیت کریمہ کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علوم خمسہ بھی جسے کہتے ہیں، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، بارش برسائے گا کب، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کمائے گا، کون کہاں مرے گا کل، یہ سب علوم خمسہ سے بھی شریعت میں موسوم ہے۔ اور ریئل عقیدہ میں بتاؤں، توحید و رسالت کا ریئل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان و ما یکون بنایا، یعنی جو ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا وہ بھی ہے، جو ہو چکا پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا علم عطا فرمایا۔ یہ لفظ عطا ہی جو ہے شرک شکن عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک کا علم ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اور نبی کے حوالے سے جو علم غیب کا کنسیپٹ ہے وہ ہے عطا ہی۔ اتنا واضح اور مطلب کھلا فرق کے باوجود اگر شرک کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ ہٹ دھرمی ہے، جرأت ہے اور تحکم ہے۔ تو انہی علوم خمسہ میں سے ایک علم ہے قیامت کا علم۔ آج کی آیت کریمہ میں قیامت کے عنوان سے، لیکن جو سب سے اہم بات معلوم ہوگی کہ علم غیب پر اعتراض کا اللہ پاک کی بارگاہ میں کانسیپٹ کیا ہے، کون اور کیسے۔ آج فیصلہ غوث پاک کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں ثم نبہ سبحانہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم بما سیسأل عنہ الکافرون تحکما و استہزاء۔ پھر اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بات پر اشارہ فرمایا اور ادب عطا فرمایا کہ عن قریب آپ سے کافرین سوال کریں گے۔ اس لفظ کافرین پر غور کریں، غوث پاک کافرین سوال کریں گے۔ مومنین جو ہوتے ہیں نا، نبی سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے ہیں، سائل ہیں، لیکن سائل بمعنی طلب، حاجت کی براری، حاجت پوری کرنے کا تصور رکھنا۔ اسی لیے اللہ پاک نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب مکرم مانگنے والے اگر آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ انہیں جھڑکیے گا نہیں، جس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی عطا کر دیجیے گا۔ اور کیا مانگنے والے، وہ بھی نہیں، سائل کو ایک دم عام رکھا، یعنی جو مانگنے والے۔ اور نبی سے کیا مانگیں گے؟ دارین کی سعادتیں، آخرت۔ اچھا، اس سے ایک عقیدہ بھی ملتا ہے کہ آپ میرے پاس بھیج دیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے مانگنے والے آئیں تو آپ میرے پاس بھیج دیں، ایسا نہیں۔ جیسا کہ آج عقیدہ یہی رکھا جاتا ہے نا کہ ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں، اللہ کے پاس نہیں ہے کیا؟ لیکن اللہ کے پاس بے شک ہے، سب کچھ ہے، مالک ہے، حقیقی سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن خود اللہ جب کہے
تو یہ کیسا بلیو ہے، یہ کیسا ماننا ہے، یہ کیسی اطاعت ہے کہ آپ اللہ کو مانیں اور اللہ کی نہ مانیں؟ اللہ خود فرما رہا حبیب کے پاس سائل بن کر جو بھی آئیں گے تو حبیب انہیں جھڑکنا نہیں، مطلب عطا کر دینا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پاس بھیج دینا، لیکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میری بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کی تمنا لے کر کے آئے، رحم کی بھیک مانگنے آئے، تو اللہ پاک نے بھیجا ہے در رسول پہ۔ اب ذرا کانسیپٹ سمجھیے۔ خیر، یہ اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں جن کا دل اور سینہ کینے سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کو اشارہ فرمایا کہ حبیب کافرین ان قریب سوال کریں گے، لیکن سوال کا مقصد جو ہے طلب نہیں بلکہ تحکم ہے اور استہزاء یعنی مذاق ہے، اور آپ کو ایزی لینا ہے۔ تو کیا سنی، اشار الی جواب سوالہم تعلیما لہ، تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے کافروں کے سوال کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ پہ غور کیجیے، ساری مخلوق کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا محتاج بنایا اور حبیب کو صرف اپنا محتاج بنایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خدا کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں، اور ساری خدائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج۔ یہی کانسیپٹ ہے۔ میرے اس جملے کا مطلب بھی یہی ہے، بلکہ قرآن پاک سے میں استفادہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کو اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا، یہ شان ہی نہیں دیا، یہ لیول ہی نہیں دیا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے۔ بات کرنے کا ایک مدار رکھا ہے، بات کرنے کا ایک کانسیپٹ رکھا ہے، اب وہ ہے نبی۔ تو نبی سے ہو کر کے میری بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب اس امت کے لیے بھی لازم ہے کہ ہر امت بشمول تمام فرقوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ پاک نے ڈائریکٹ بات کرنے کا کہا ہی نہیں ہے امتی کو، مخلوق کو، بات کرنا ہو تو اپنا اپنا مدعا میرے حبیب تک پہنچا دو، وہ ہم تک پہنچائیں، یہی تو وسیلہ ہے۔ لیکن کہتے نہیں، اللہ کو کمی، بھئی ایموشنل بلیک کی طرح یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہی بات ہے تو آپ بتائیے کہ بھئی اللہ کو جب ماننا ہے یہ تو قرآن کہہ کو بھیجا ہو، ڈائریکٹ صرف اللہ کو مان لیتے آپ، قرآن کیوں بھیجا؟ اور پھر اطیع اللہ ہی کافی رہتا، اطیع الرسول کی ضرورت کیا تھی؟ اور اطیع الرسول کے بعد بھی اولی الامر کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اپنا نفس ہوا۔ شریعت یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، نبی کو مانے، نبی کی مانے، یہ ہے شریعت۔ آپ اپنی نہ مانے اور اپنی مان کو قربان کر دیں اللہ اس کے رسول کی مان پر، تو یہ شریعت پر عمل ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، مذاق کرنا، ایزی لینا یہ کفر ہے، کیونکہ کافر ہی لوگوں کا یہ رویہ اور طریقہ ہے۔ حضور کو ایزی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنی طرح دیکھتے ہیں، یہ ایک دم ایزی لے لیا، کامن ایزی لے لیا، تو یہ بھی کفر کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض، یہ دیکھیے گا ٹاپکلی بات کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا، چوچرا کرنا، تنقید کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ چنانچہ سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ، بڑی توجہ سے سنیں، اور آیت نمبر 188 سورہ الاعراف کی آیت کو بھی دھیان میں رکھیے گا، کہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی سب کچھ کا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع نقصان کا مالک اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، لیکن اسی کے بعد الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے۔ سوال ہے کہ اللہ کتنا چاہے، یہ کوانٹیٹی تو ہمیں معلوم نہیں، اب نہ حبیب کو جتنا چاہا ہوگا اللہ پاک نے اتنا دیا ہوگا نفع نقصان کا، اور کتنا چاہا ہے بس اسی سے سمجھیے کہ جو بھی مانگنے والا آئے دے دیجیے گا، اور ہر ایک کی مانگ، ہر ایک سائل کا سوال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے ہر چیز مانگتے تھے، بیٹا مانگتے، بیٹی مانگتے، اولاد مانگتے، مال مانگتے، بارش مانگتے، سب کچھ مانگتے تھے، جتنی بھی چیزیں ہیں مانگتے تھے۔ کیا بات ہے، نبی ہی سے مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ تو کئی ایسی آپ دیکھیں، ابو ہریرہ کا عنوان دیکھیں، حضرت علی کا عنوان دیکھیں۔ حضرت علی نے تو میموری مطلب مانگ لیا، رسول اللہ میں پڑھتا ہوں تو یاد نہیں رہتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا
بلکہ اس طرح سے ہاتھ کیا چادر مبارک میں اور کہا کہ یہ چادر کو اپنے سینے سے لپیٹ لو. بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے اس چادر کو کیا لگایا کہ میں یاد تو جو کرتا ہوں ہے ہی، مگر جو بھول بھی گیا تھا، جس کو آج کے حساب سے فارمیٹ ڈیلیٹڈ چیزیں بھی ایک دم ریکور ہو گئی، ایک دم آ گئی. سوچیں یہ حضور نے ایسے ہی کیا تھا. صرف آج کے لوگ ہو تو کہ کیا کر رہے ہیں، جیسے دیکھیے نا آستانے پہ جھکنے کو پھٹ سے سجدہ کا نام حکم دے دیتے ہیں. امام حسین کی یاد کو پھٹ سے شرک اور بدعت، اور اللہ کی بارگاہ کی مطلب یہ کہ کمپریزن کے آئینے میں دیکھنے لگتے ہیں. اہل بیت کی عظمتوں کو کمپریزن کے آئینے میں دیکھنے. خیر یہ ان کا ظرف ہے. تو اے حبیبی مکرم، یسألک الناس عن الساعہ، اکمل رسول آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ. لوگ سے مراد یہاں پر وہی کافر. الناس عہودهم التي عاهدوا مع الله في مبدأ فطرتهم، وہ لوگ، ناس کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے وعدوں کو بھول گئے جو وعدہ اللہ کے ساتھ مبدأ فطرت ہی میں کیا تھا، وہی الست بربکم. رب کی ماننا بھی ہے، رب مطلب اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا. الست بربکم، تو اللہ کو بھی ماننا ہے، پالنہار ہے وہ ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، جو کہہ رہا وہ ماننا ہے. بھول گئے. تو آپ سے سوال کریں گے لوگ عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. التی جئت بها من عند ربک، واہ واہ کیا عقیدہ ہے میرے حبیب اس قیامت کے بارے میں جس قیامت کو آپ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں. واہ واہ، لے کر، جا کر سلا جب با آتا تو لانے کے معنی. جئت بالماء، جی بالماء پانی لاؤ. تو جئت بها من عند ربک، اپنے رب کے پاس سے جس کو آپ لے کر آئے ہیں. کیا بات ہے، مطلب قیامت کا علم بھی میں نے آپ کو دیا ہے، اسی کے بارے میں یہ پوچھیں گے. وَأُخْبِرْتَ بِقِيَامِهَا، دیکھیے غوث پاک کہتے ہیں اور آپ کو خبر دے دی گئی ہے بِقِيَامِهَا، قیامت کے قیام کی، بِوَحْيِ اللَّهِ وَإِلْهَامِهِ، اللہ کی وحی سے اور اللہ کے الہام سے. یہاں پر بھی ایک جملہ کہتے ہیں ہاں اللہ کی وحی سے معلوم ہے اپنے من سے. تو ہم بھی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حضور کے تمام علوم کا عقیدہ، بلکہ ذات رسالت ہی عطائی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں نا، کوئی ہے ایسا جو اپنا محبوب تمہیں دے دے؟ محبوب اعظم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری ذات امت کو عطا کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کر دیا، اس روئے زمین پر رکھا، مدینہ کو آباد کیا. خم ہو گئی پشت فلکستان زمین پر، سن ہم نے مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کیا بات ہے. تو وہ خبر طب قیام ہے، آپ کو خبر دے دی ہے اللہ پاک نے بوحی اللہ و الہام، اللہ کی وحی سے اور الہام سے. مطلب یہ کہ وحی کو آپ ایزی نہ لیں کہ ہاں اللہ کی وحی سے ہے، اپنے من سے. اپنے من سے نہیں، بے شک ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ ہے، کسی سے نہیں. اور امی کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ کسی سے، خلق میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا. میری کتاب تم بہترین امت ہو میں اس کی وضاحت میں نے کی ہے، کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، صرف خالق استاد ہے. کیا بات ہے. اقرا میرے حبیب پڑھیے. تو رسول پاک نے حضرت جبریل کے بار بار کہنے کے باوجود کہا تھا میں نہیں پڑھنے والا، کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں اپنے مولا سے. کیا بات ہے. کما اخبر بها سائر الرسل والانبیاء، اور یہ عقیدہ دیکھیے کہ قیامت کے حوالے جیسا کہ قیامت کی خبر سارے رسولوں اور انبیاء نہیں، رسولوں اور نبیوں کے لیول اور شان میں داخل ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیں، اور بتانے کے لیے لازم ہے کہ ان کے پاس علم ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا. قیامت سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہے نا، ساعت عظیم کہا گیا ہے. تو اس کا جب علم ہے، سوچیں آپ، ماں کے پیٹ میں چھوٹی سی چیز ہے، ماں کے رحم میں کل کیا کمائے گا. میں اس کی تفصیل بڑی کر چکا ہوں. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنا کفر ہے، کافروں کا طریقہ ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. مستہزئین معک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، یہ آپ کے ساتھ مذاق چاہتے ہیں، استہزاء، آپ کا ٹھٹھا. سائلین عن تعین وقتها وقیامها، ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وقت کی تعین بتا دیں اور قائم ہونے کا مطلب ڈیٹ پورا ایک دم سب کچھ ہم کو بتا دیں. قریب ام ہوا بعید، کہ کیا یہ بالکل قریب ہے یا بعید ہے. تو اللہ پاک نے خود تعلیماً فرمایا قل حبیب مکرم اکمل رسول، بعد اس کے کہ جب وہ خوب آپ سے قیامت کے بارے میں سوال پر اقتراح کرنے لگے، مطلب خوب آپ سے طلب کرنے لگے، مانگنے لگے جواب، تو کہہ دیں آپ انما علمھا، سنو قیامت کے قیام کا علم اور قیامت کے وقت کی تعین کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے.
اب اگر یہ بھی ترجمہ کریں اللہ ہی کے پاس ہے تب بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ کے پاس ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے، حبیب سے نہ پوچھو، یہ بھی تو نہ آپ کہیے کہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں العلیم الحکیم لا یطلع علی احد من خلقہ، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی اس تعین وقت کی اطلاع نہ دی، بل ہی من جملۃ الغیوب التي استأثرها اللہ بها فی غیبہ، بلکہ یہ ان غیوب میں سے ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے غیب میں خاص رکھا ہے، بل اخبر سبحانہ بوقوعها حتما، ہاں اس کے واقع ہونے کی خبر یقینی طور پر اللہ سبحانہ نے دی ہے، وَأَبْهَمَ تَعْيِينَ وَقْتِهَا، اور لیکن ان کے وقت کی تعین کو مبہم رکھا ہے، فَمُجَرَّدُ تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ، تو واقع ہونے کا مطلب محض واقع ہونا، یکفی فی الخوف من احوالها، قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے ڈرنے کے لیے کافی ہے۔ جب واقع ہونا طے ہے، وقت کا پوچھ رہے ہو نا، مطلب صرف تعین پوچھ رہے ہو، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ قیامت ہے، جب قیامت ہے تو تعین کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈرو۔ وبعدما اخبر سبحانہ بوقوع وابہم فی تعین وقتها ما یدریکا، یہ ما یدریکا میں جو کاف ضمیر ہے اس کا ترجمہ دیکھیے غوث پاک نے اتنا اچھا کیا ہے، کیا بتائیں آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو۔ دیکھیے یعنی مطلب یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم سے مراد، لیکن حضور کو نہیں معلوم، لیکن یہ لفظ ما یدریکا پہ غور کریں، یہ ما علم کا نہیں ہے یا ما یعلم کا، آپ نہیں جانتے، یہ نہیں ہے۔ ما یدری کا ادراک کی نفی ہے یہاں پہ، اور ادراک کہتے ہیں کہ ہر جز کا جس کو یعنی جو شے کا علم ہو اس کا پورا احاطہ، پورا اس کا احاطہ ہو، ایک شے بھی نہ نکلے، اور ایسا ہم علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے۔ عالم الغیب اللہ ہے، یعنی تمام جمیع العلوم الغیبیہ، یہ تمام کے تمام جو ہے، یعنی استغراقاً ایک بھی فرد نہ نکلا ہو، ایک بھی، یہ علم صرف اللہ پاک کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی شان اور لیول اور اسٹیٹس، لوازم رسالت کے لیے جو بھی غیب کا علم لازم ہے بس، کیونکہ وہ یوز کرنے کی بات نہیں ہے، امت کی اصلاح کی بات ہے۔ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں امت کے لوازمات کو، ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، تو اب جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی نیڈڈ چیزیں ہوں گی وہ اللہ پاک عطا۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے حوالے سے قیامت کا عنوان یہ دیا گیا کہ میرے حبیب کہ آپ بس قیامت کے بارے میں بتا دیں، تو اخبار یعنی بتانے کے لیے قیامت کا قائم ہونا، اس کا بتا، تعین قیام اس کا علم نہیں، آپ رکھیں میں رکھوں، یہ انہیں نہ بتائیں، ورنہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، اگر بتا دیا جائے کہ کل آپ مرنے والے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اوباش قسم کے ہوں گے تو آج عیاشی میں خوب گزار دیں گے، اور اگر اچھے نہیں ہوں گے تو کل کے بجائے آج ہی مر جائیں گے، تو تعین وقت نہ، تو موت کے وقت کی تعین نہیں بتانے کی بجائے یہی حکمت ہے، اسی لیے اللہ علیم حکیم صفت لائے۔ تو ادراک اور کاف ضمیر میں اگر نبی کو بھی خطاب لے لیتے ہیں تب بھی یہاں پر ادراک کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ اور غوث پاک نے تو ایھا المخاطب کہہ کر کے اشارہ کر دیا ہے، اے عام لوگوں، تمہیں کیا معلوم کہ شاید قریب ہو، اور شاید قریب ہو سے کہنا یہ چاہ رہی ہے آیت کریمہ کہ جب تعین وقت کا تمہارے پاس علم نہیں ہے لیکن وقوع کا علم ہے کہ واقع ہونے والا ہے، تو پھر تیاری کرو نا۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہم پڑھتے ہیں مدرسوں میں، پڑھتے ہیں، اب بالکل ششماہی یا سالانہ امتحان ہونے کا جب وقت آتا تو کیا جب وقت آنے کا جو ہوگا تو ہم تیاری کریں گے نا، بغیر تیاری کے ہم دے پائیں گے امتحان؟ نہیں۔ تو تم خود کہتے ہو کہ قیامت ہے، حق ہے، تو قیامت کی تیاری کرو، اس کی ہولناکیاں حق ہے، اس کا ڈراؤنا پہلو حق ہے، اس کے مخائف حق ہیں، سب کچھ جب حق ہے تو پھر بتائیے تیاری کرنے کے بجائے آپ اس کی مطلب یہ کہ بے تیاری کے آپ اس کے پیچھے آگے کر رہے ہیں، نہیں۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہوا، دوسرا سب سے امپورٹنٹ مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کا علم اور چیز ہے، کسی شے کو بتانا اور چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو وہی چیز بتائیں گے جو امت کے لیے بہتر ہو۔ جسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے علوم ہیں، بلکہ امام کی زبان میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کے وصف علوم کا بھی، یعنی علوم غیبیہ کے وصف کو بھی نہیں گن سکتے آپ، سب کچھ معلوم ہے۔
اور نبی کے حساب سے، اور معلوم بمانا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے، یہ بات فرق میں رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، مطلب ایک کل بھی پرسوں بھی کہا تو میں نے کہ قیامت کے بارے میں جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیاری کیا کی، وہاں پر بھی اشارہ دیکھی، یعنی امت کا کام ہے تیاری کرنا، قیامت کے ڈیٹیل میں جانا نہیں، کیونکہ امت قیامت کا حساب دے گی، قیامت کی ہولناکی سے دوچار ہونے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ڈاکٹر اگر بولنے لگے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، تو مریض کے لوگ یہی نہ کہیں گے بھائی آپ ڈاکٹر ہیں علاج کیجئے، کیوں ہوا کیسے ہوا وہ آپ کی تشخیص ہے۔ ایسے ہی اے امتیو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مطلب یہ کہ قیامت کے حوالے سے تیاری کرو، قیامت سے بچنا کیسے اس کی تیاری آپ کو ہم کو کرنا، کب آئے گی، کیوں آئے گی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہی بتانے کے لیے نبی آتے ہیں۔ تو نبی جو امت میں مبعوث ہوتے ہیں یہ امت کی ضرورت کے لیے، اور تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تعیین وقت پوچھو، یہ تمہاری ضرورت میں سے نہیں، ہاں تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تہیا، یعنی آپ تیاری کرو، زاد راہ لاؤ، توشہ آخرت، یہ سب تمہاری ذمہ داری، تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے، کیوں اور جرا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال قیامت کے حوالے سے یہ تو ایک بات تھی یہاں، لیکن میں نے سورہ لقمان کے حوالے سے بات کہی تھی، وہاں علوم خمسہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں جو آپ کے حساب سے ہے، اور عطا فرمائے ہیں کا عقیدہ ہے، اور جب عطا کا عقیدہ ہو تو یہیں سے شرک کا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ پاک کو جو غیب ہے وہ اللہ ہی کو ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں، وہ ذاتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ امتی غیب کے حوالے سے اعتراض نہ کرے، غیب کے حوالے سے عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک نے امت کی ضرورت کے لیے جو جو چیزیں ضرورت تھیں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ یہ رسول سارے جہان کے رسول ہیں، اور رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، تو سارے جہان کے رسول جب ہیں تو اب آپ بتائیے قیامت بھی ایک جہان ہے کہ نہیں؟ قیامت بھی ایک جہان ہے، قبر بھی ایک جہان ہے، برزخ بھی ایک جہان، ہر مطلب سب جہان ہے۔ تو جب سب جہان ہے اور پیغام بر کو کہتے ہیں رسول، پیغام پہنچانا اللہ کا، تو قیامت کے بھی جب رسول ہیں تو قیامت میں بھی پیغام پہنچائیں، اور پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مرسل یعنی پیغام پہنچانے والا، اس کو یوں سمجھے کہ ایڈریس کا علم ضروری ہے۔ میں ایک دم دنیاوی طور پر دوں کہ ایک خط میرے پاس ہے، اس میں ایڈریس نہ ہو تو کہاں پہنچائیں گے، اور ایڈریس ہے تو ہم پہنچا دیں گے۔ تو ایک دم فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ حضور کی شان اعلیٰ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے وہ رسول، وما ارسلناک ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا، اور قیامت بھی ایک جہان ہے، تو قیامت کا علم ہوئے بغیر وہاں کی رسالت تو انکمپلیٹ ہوگی۔ پھر تو گویا علم غیب قیامت یا قیامت کا جو علم ہے، یا اور بھی آپ جتنے بھی انڈیکس بنائیں، اگر وہ جہان میں داخل ہے تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول کو اس کا بھی علم ہے، کیونکہ پیغام بری آپ کے لیے لازم ہے ہر جہان کی، اور ہر جہان میں غیب بھی ایک جہان ہے، شہادہ بھی ایک جہان ہے، عالم غیب ہے، عالم شہادہ، تو عالم غیب کے بھی رسول اور عالم شہادہ کے بھی رسول ہے۔ تو اب کوئی بھی غیب، اسی لیے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، حسنین کریمین طیبین طاہرین سعیدین کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو حسن زندگی عطا فرما اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ عظیم کے ماہ نور کے صدق و طفیل میں ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہن مرد عورت چھوٹے بڑے پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ کافروں کے کفر سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے، اعداء کی عداوتوں سے، حاسدین کے حسد سے، تمام تر قبیح افعال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل ایمان کو اخوت اور بھائی چارگی کی دنیا میں آبادی نصیب فرما۔ یا اللہ حسن حسن
کے صدق و طفیل میں اور حسن حسین کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو ہماری زندگیوں کو نکھار دے مولا، ظاہری جسمانی روحانی ہر طرح کی بلا مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ شب جمعہ کے صدق و طفیل میں مولا حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدق و طفیل میں اس ماہ عظیم اور اس شب عظیم کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو خیر کی زندگی اور خیر کی راہ میں چلنے کی توفیق نصیب فرما، استقامت دینی عطا فرما یا اللہ، رحمت سعادت برکتوں کے حوالے سے ہم سب کو جینا نصیب فرما، جو چک ہو رہی ہیں زندگیوں میں اسے دور کر دے مولا، اور بہتر سے بہتر زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمارے خاندان سے جو کوئی بھی چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما مولا، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔